جو بتا رہے ہیں آپ درست بتا رہے ہیں۔ یہاں بات دوسری ہے سر، اس طرف نگاہ نہیں کی آپ نے، شاید دھیان میں بھی نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے فقیر ابن الوقت، ایک ہوتا ہے فقیر ابو الوقت۔ ابن الوقت صاحب حال ہوتا ہے، جیسا حال آیا اس پہ، جس حال نے دبایا اس کے دباؤ میں رہا، اسے کہتے ہیں صاحب حال یا ابن الوقت۔ جیسا حال آیا، جس وقت جو حالت پیدا ہوئی، جو حالت اتری، اس حالت میں رہا، صاحب حال ہے اور اسے ابن الوقت بھی کہتے ہیں۔ خاص نام اس کے لیے ابن الوقت کا ہی ہے۔ ابو الوقت فقیر وہ ہے کہ جب جس وقت جو حال چاہے اوڑھ لے اور جو چاہے اتار دے، وہ حال کے دباؤ میں نہیں رہتا۔ اخی راجگیری کے بارے میں حضرت نظام الدین امیٹھوی بہت زبردست ہیں، حضرت شاہ بندگی کے نام سے مشہور ہیں، بندگی شاہ کی امیٹھی مشہور رہی ہے۔ میں نے ذکر کیا ہے کہ جونپور سے سلسلہ حضرت نظام الدین امیٹھوی تک آیا، دھیان ہے آپ نے؟ اسی سلسلے میں حضرت شاہ عبد الرحمن صاحب بھی ہیں، شاہ عبد الرحمن امیٹھوی، جنہوں نے کتاب مرآت الاسرار لکھی خواجہ غریب نواز کے حکم کے مطابق۔ کیا نیاز صاحب بتایا ہم ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کیا لفظ لکھا ہے اخی راجگیری کے لیے؟ راجگیری بے پردہ، بے پردہ، لیکن کمالات اور درجات بلند کے باوجود آپ بطرف عشق اور ذوق اور شوق میں بے اختیار ہیں۔ ہاں، ابو الوقت بے پردہ ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پرواہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ابو الوقت ہوتا ہے، جسے وقت کو جس طرح چاہے موڑ دے، جس طرح چاہے گھما دے، حالات کا دھارا پھیر دے، بدل دے، حکم کچھ لگا ہوا ہو اس کو بدل کے دوسرا حکم لگا دے، اس طرح کے اختیارات۔ تو ایسے لوگ لامحالہ بے فکر ہوں گے، اور جب بے فکر ہوں گے تو کسی طرح کا پردہ موجود نہ ہو۔ ہاں بھائی نیاز صاحب فرمائیں۔ حضور، ابو الوقت اور عین الوقت، عین الوقت کے دباؤ میں جیسا وقت ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ اٹھتا ہے۔ ابن الوقت، ابو الوقت اور ابن الوقت، ابو الوقت اور ابن الوقت، جیسا دھارا پڑے گا ویسا وہ اڑ لے گا۔ اور وہ ابو الوقت کے وہ بے فکر ہوتا ہے، وہ اس کو کوئی غم نہیں، جس طرح چاہے جب چاہے اس دھارے کو موڑ دے، جیسا حکم لگا رہے اس کو توڑ کر وہ اپنا حکم جوڑ دے، اس لیے وہ کسی کے دباؤ میں نہیں رہتا، اور ذوق اور شوق ہر وقت اس کے پاس رہتا ہے، بے فکر رہتا ہے۔ کون؟ وہ نہیں، ضروری نہیں کہ ہر وقت ذوق شوق ہی رہے، جی ضروری تھوڑو، جس چیز کی ضرورت سمجھے گا اس طرح کی شکل اختیار کر لے لے، جس کا جس چیز کا موقع، جیسا وقت، جیسی ضرورت، اسے یہ قدرت حاصل رہتی۔ ابن الوقت یا اس کے نیچے کے لوگ اس طرح سے نہیں بدلاؤ لے آ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ناممکن۔ جی، یہ بہت بلند مرتبوں کی بات ہے، یہ نیچے سالکین کے کام کی چیز نہیں ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں سوچنے لگیں کہ وہ ابن الوقت ہیں کہ ابو الوقت ہیں۔ جی، وہ ابن الوقت بھی بہت بڑا مرتبہ ہے، ابو الوقت بھی بہت بڑی چیز ہے، جن کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت سعد خیر آبادی یہ بہت بڑے سلسلے کے لوگ ہیں کہ آج تک ان کا سلسلہ حضرت مخدوم صفی سے ہوتا ہوا، یعنی کتنے کہاں کتنی روشنی رہی اس سلسلے کے ساتھ جڑی۔ الہ آباد، رائے بریلی، پرتاپ گڑھ، اس طرح کے تمام علاقے اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور بڑی دھوم تھی۔ حضرت مخدوم صفی کا ذکر آیا تو ایک واقعہ یاد آیا۔ شروع زمانہ تھا حضرت مخدوم کا، حضرت سعد خیر آبادی کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت سعد نے کسی وقت، رات کا وقت تھا، اچانک ان سے کہا کہ کہیں سے مولی لے آؤ۔ مولی کا کوئی موسم نہیں موجود،
خیر آباد میں نکلے یہ پتہ لگاتے ہوئے، آدھی رات ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، جس جگہ جہاں جس سے پوچھیں، جو باہر مل جائے سوتا ہوا یا جاگتا ہوا، تو اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ چیز کہیں دستیاب ہو سکتی ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے بھائی عجیب آدمی، یہ موسم ہی نہیں اس کا، ایسی چیز پوچھ رہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوٹ جاتے، 4 6 10 جگہ پوچھ لینے کے بعد آپ ہوں یا ہم ہوں تو لوٹ جائیں۔ یہ لگاتار اسی میں لگے رہے، لگاتار لگے رہے، اس محلے سے اس محلے، اس محلے سے اس محلے۔ ایک جگہ بہت مایوس ہوئے، رونے لگے بیٹھ کے، تھوڑی دیر روتے رہے، پھر اٹھے، پھر ہمت باندھی کہ اگر شیخ نے کہا ہے تو کہیں نہ کہیں تو ضرور ہوگا۔ فقیر کی زبان سے نکلا ہے کہ مولی لے آؤ، تو مولی کہیں ہوگی ضرور۔ صبح ہونے کے قریب وہی پہلی پاؤ جب پھوٹتی ہے الصباح والی، تو ایک دروازے پہ پہنچے، ایک صاحب کسی ضرورت سے باہر تشریف لائے تھے، اس گھر کے رہنے والے، تو ان کو روک کے کہا کہ صاحب یہ مولی ہے آپ کے؟ تو انہوں نے بہت غور سے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ بھائی ہمارے آنگن میں ایک پیڑ ہے، لے آئے اکھاڑ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ضرورت ہے تو یہ آپ کو پیش ہے۔ اسے بہت اچھی طرح سے بغل میں دبا کے لے آئے، حضرت سعد خیر آبادی کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سعد خیر آبادی نے فرمایا کہ بھائی تم وہ شخصیت ہو اس زمین پہ کہ جو بھی چیز چاہو گے خدا سے، جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں دی جائے گی۔ کسی چیز کی خواہش ہوگی، کسی چیز کی طبیعت تمہارے اندر پیدا ہوگی کہ یہ ہمیں ملے، تو وہ تمہیں ضرور دی جائے گی۔ اب اس واقعے کے ساتھ کیا چیزیں جڑی ہوئی ہیں؟ روحانی زندگی اور روحانی راستے کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ کیوں اجمل صاحب؟ کوشش اور رونا اور گڑگڑانا غیب کو پسند آ گیا اللہ کو، اور وہ حاجت ان کی پوری کر دی گئی۔ عاجزی انکساری کے ساتھ انہوں نے مایوس ہوتے ہوئے اس سے چاہا، اس لیے غیب نے مدد کی اور اس گھر تک پہنچا دیا۔ آپ کے کیا خیال ہے نیاز صاحب؟ جو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی ہمت اور بلندی کام کیا، نہیں تو 2 4 10 گھر پوچھتے، کہیں سب انکار کر رہے ہیں، کہاں مولی ہے، کہاں لوٹ جاتے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ پیر کے زبان سے نکلی ہوئی بات یہ جھوٹی کبھی نہیں ہو سکتی اور ہو سکتا، اور یہ مولی کہیں نہ کہیں ضرور ملے گی، میں ڈھونڈوں گا چاہے کتنا وقت لگ جائے۔ تو اسی جستجو میں، فکر میں ڈوبے رہے، اور اسی بلندی ہمت استقامت کیا۔ اور پیر کامل وہ اپنے نورانی توجہ سے دیکھ رہا ہے کہ میرا غلام کہاں کہاں جا رہا ہے۔ تو موری مل گئی، اور مل کر کے بہت خوش ہوئے کہ آج میری محنت اور ہمت کام آ گئی، نہیں تو ہم لوٹ جاتے تو یہ مولی ہم اپنے پیر کو نہ دے سکتے۔ جی نہیں، میں سہمت نہیں ہوئی اس سے کہ ہمت ٹال ٹھوک کے کوئی ہمت کرتا ہے۔ عاجزی انکساری اور رونا اور پیر کا حکم، تو ہم بتائے نہیں گورے، اس لیے غیب سے مدد ہوئی اور اس جگہ پہنچا دیے گئے۔ وہ رونا پسند آ گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے اچھی جی؟ مطلب کہ ریاض کے بعد عاجزی ہو، مانگا جائے، بنا مانگے تو کچھ ملتا نہیں ہے، اتنی ان کی ریاض تھی، اس لیے وہ ملا۔ ہمارے بحری میں سر سننے میں ملا کہ ایک پنڈت جی تھے، وہ گائے لے کر آئے اور کہیں کہ ہمارا مرید بن جائیے، کہیں کہ وہ آپ گوبھی اور چھیمی کا مٹر، تو اس سر میں بھی ملا، موسم نہیں تھا۔ تو جس کی تپسیا ریاض کافی ہوتی ہے اور اس میں ونمرتا چھپی رہتی ہے، عاجزی چھپی رہتی ہے، وہ چیز ملتی ہے۔ اہنکار سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ڈپٹی صاحب؟ روئے بیٹھ کر کے ہے وہ کام کیا عاجزی کے ساتھ ہوا، ہمت کی اس میں کوئی بات نہیں، کیونکہ اس لیے روئے کہ پیر کی بات نہ ہوگی، میں مولی نہیں لے جاؤں گا، تو کسی لائق نہیں رہوں گا، میں اسفل گھوشت ہو جاؤں گا، اس لیے وہ روئے۔
कि साहब मुझे सहायता है। नहीं नहीं, वो तो जानते थे कि मुक्ति है, आ नहीं रहे इसलिए रो रहे थे। उस जगह पहुंचा दिएगा जहाँ एक पूरी और हासिल हुई हो कि भाई आप जरूरतमंद हैं तो शेख के मुंह से निकली हुई बात गलत नहीं है, मुरली कहीं न कहीं शेख की भी कृपा रही। तो देख ही रहे थे हर जगह वो कहाँ पहुंच गए वो। कोशिश से कुछ भी नहीं मिला, कोशिश और हिम्मत सब काम नहीं आगे करती। थी इनके सारी, और रोना तो फिर क्या करें। तो ये तारीफ है जो हजरत शेख साद खैराबादी ने कहा हजरत मखदूम सफ़ी के लिए। ये अबुल वक्त की तारीफ, फ़कीर अबुल वक्त की डिफिनीशन। इब्नुल वक्त के साथ ऐसा नहीं, फ़कीर इब्नुल वक्त के साथ ऐसा नहीं। तो अखी राजगीरी के बारे में फरमा रहे हैं कि बेपर्दा थे, मैंने बताया कि बेधड़क थे या बेफिक्र थे, परवाह नहीं रखते थे। परवाह वही रखेगा जो निहायत, परवाह वही नहीं रखेगा जो निहायत ताकतवर होगा। बेनियाजी का अल्लाह समद के माने होते हैं बेनियाज, और बेनियाज के माने होते हैं कि इतना ज़बरदस्त ताकत रखने वाला कि उसे किसी दूसरी ताकत से जुड़ने की ज़रूरत न महसूस। ये फ़कीर अबुल वक्त की बात मैंने इसीलिए कहा था कि आज के सालिकीन इस बारे में न सोचें कि वो अबुल वक्त हैं कि इब्नुल वक्त। और इब्नुल वक्त के माने क्या हुए? जो हाल उतरा, जिस तरह का जो हाल उतरा उसमें रहा। तो हाल उतरना भी तो बहुत खास बात, कैफियत ही उतरती है आमतौर पर, हाल नहीं उतरता। हाल तो बहुत और दूर की चीज, कैफियत उतरती हैं, कैफियत उतरती, हाल नहीं उतरता। हाल बहुत कम उतरता। हाल उतरने का मतलब होता है कि गैर बाकायदा मुखातिब है उससे, अब उसमें उसके अपने किसी जिन्स से ताल्लुक़ का कोई सवाल नहीं पैदा होता। उसकी जितनी भी हरकत हो रही है, उसके अंदर जितनी हरकत पैदा हो रही है, वो सब गैर से जुड़ी हुई है, ज़मीन से नहीं जुड़ी। और कैफियत के आलम में नासूद से जुड़ाव बाकी रहता है, नासूद से जुड़ाव बाकी रहता है। हाल जब उतर आता है तो नासूद का जुड़ाव खत्म हो जाता है और गैब से जुड़ाव मौजूद हो जाता है, वो जबरूत से हो या मलकूत से हो। और अगर लाहूत से हो गया तो उसका नाम वजद है। जिस वक्त लाहूत से जुड़ के आदमी जमीन पे मौजूद दिखाई दे रहा हो तो उसका नाम वजद है। और जब मलकूत से या जबरूत से जुड़ा हुआ हो तो उसका नाम हाल है। जब जबरूत का एक हिस्सा है ऐसा कि जहाँ अगर वहाँ पे पहुँच के जुड़ता है उस मकाम से तो उसका भी नाम वजद ही है। ये ध्यान में रखें आपको जी, वो तो वहीं की चीज़ है ही नहीं, ये मलकूत है, वो तो आला। जब मकाम इश्क है उसके साथ तो हाल है ही ख़ास चीज़ है वहाँ की। हज़रत बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी के यहाँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मेहमान में खातिर तवाज़ो बहुत हुई तो दूसरे दिन फरमाया कि खातिर तो इन्हीं ने बहुत की लेकिन फीकी रही। तो बड़े पीर से किसी ने जाके कहा कि इस तरह से फरमा रहे हैं कि खातिर बहुत की लेकिन फीकी रही। तो उन्होंने कहा भाई ये चिश्ती लोग हैं, बिला समा सुने न मानेंगे, इनके लिए समा का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। शाम के वक्त समा का इंतज़ाम हुआ, समा शुरू हुई। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पे वजद तारी हुआ और आप उठ के खड़े हुए और रक्स फरमाने लगे। बड़े पीर दस्तगीर दूसरी तरफ कहीं तशरीफ़ फरमा थे, वो उठ के खड़े हो गए। असा मुबारक जो हाथ में रहता था उसको सीने से दबाया, ज़मीन पे रख करके और ज़ोर करने लगे और इस तरह से ज़ोर फरमा रहे थे कि चेहरा सुर्ख हो गया। लोग देख रहे थे इस वाक़े। दूसरे दिन किसी ने दरियाफ्त किया कि हुजूर क्या बात थी। फरमाया कि भाई अल्लाह के आशिक़ को वजद हुआ था, ज़मीन काँप रही थी, मैंने उसे बज़ोर कुव्वत दबा रखा था। लाहूत है ये,
لاہوت جس وقت زمین کی طرف مخاطب ہوتا ہے تو زمین میں لرزہ آ جاتا ہے، کائنات اس کا بوجھ نہیں سنبھال پاتی، کائنات اس کا بوجھ نہیں سنبھال پاتی۔ حضرت محبوب الہی کا جنازہ دلی کے سڑکوں پہ نکلا، ایک گانے والی بیت تھی حضرت محبوب الہی سے، انہوں نے عبادت میں رہتی تھی، بیت ہونے کے بعد جنازہ ان کے گھر کے نیچے سے جب گزرا، اپنے کوٹھے کے چھجے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بآواز بلند گانا شروع کیا کہ اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ آج تک آپ کا تماشا دیکھنے دنیا آتی تھی، آج آپ کس کا تماشا دیکھنے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے دونوں ہاتھ جنازے سے باہر نکل آئے، بہت بڑا مجمع ساتھ تھا، اس پہ رقص طاری ہوا اور وہ آگ دھیرے دھیرے بڑھنے لگی، جنازہ روک دیا لوگوں نے وہیں پہ۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی ساتھ سے دوڑ کے گئے، ان محترمہ سے عرض کیا اب خاموش ہو جائیں آپ، حالت بہت سنگین ہے، اگر یہ کچھ دیر جاری رہ گیا جو کچھ کھلا ہوا ہے تو مجمع میں جتنا بھی آدمی شریک ہے یہ ہوش میں نہیں رہ جائے گا۔ انہوں نے گانا بند کیا، کچھ دیر کے بعد سکون قائم ہوا، جنازے کے اندر ہاتھ واپس گئے، حضرت محبوب الہی نے ہاتھ سمیٹ لیے، دھیرے دھیرے مجمع پر سکون ہوا اور پھر جنازہ وہاں سے روانہ ہوا۔ تو یہ خیال کر لیجئے کہ اس میں جبروت اور لاہوت دونوں جڑے ہوئے ہیں، یعنی جبروت کے اندر لاہوت موجود ہے اور لاہوت کے اندر جبروت موجود ہے۔ عشق کی آنچ ہے، صرف روح موجود ہے یعنی لاہوت موجود ہے، صرف روح موجود ہے، جسم تو موجود نہیں، دیکھنے میں ہے خالی۔ روح پوری طرح مخاطب ہے یعنی لاہوت مخاطب ہے، آیا جو کچھ جا رہا ہے یا گانے والا یا اس کے اثرات وہ سب جبروت سے جڑے ہوئے ہیں، مقام عشق سے، تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں۔ ارواحنا اجسادنا اجسادنا ارواحنا، روح ہمارا جسم ہے اور جسم ہمارا روح ہے۔ جسم لے کر آئے تھے آپ روح، اور پھر آپ نے اپنے کو واپس لوٹایا کہ یہ پرسوں یہ ذکر آیا تھا، کیوں بھائی پرسوں کے کوئی صاحب ہیں یہاں؟ کیا ذکر آیا تھا؟ دور بیٹھ گئے آپ، کہاں پہ ہیں؟ اجمل صاحب کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں، ذرا دھیان سے سن لیجئے گا، وہ ٹاپکس بھی بہت کام کی تھے، کان پڑے گنڈے، تو وہی مقام پیدا ہے وہاں پر، وہی مقام ظاہر ہے کہ صرف روح موجود۔ وصال کے بعد جب فقیروں کو اوٹ لگتی ہے موت نام کی چیز کی تو صرف روح باقی رہ جاتی ہے اس زمین پر، اور اس کا جسم، روح کے ساتھ ایک جسم موجود ہے، اس جسم کے علاوہ اسی شکل کا، یعنی ڈبے کے اندر ڈبہ اور ڈبے کے اندر پھر ڈبہ اور پھر ڈبیا اور پھر ڈبیا کے اندر وہ سکہ۔